اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ عنی القائم المہدی اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون درود پڑھیں محمد صلی اللہ محمد عزاداران مظلوم کربلا ماہ ربیع الاول ہے اور وہ مہینہ کہ جو ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور آپ کے سامنے جس آیے کریمہ کی تلاوت کی گئی اس آیے کریمہ میں در حقیقت پروردگار محمد اور آل محمد کی فضیلت بیان کر رہا ہے اور دشمنان محمد اور آل محمد کی تنقیص کو اور ان کے نفس کو پروردگار ایک جملے میں بیان کر رہا ہے. آل محمد کے فضائل پڑھ رہا ہے اور دشمنان آل محمد کے عیب کو پروردگار قرآن کی آیت میں بیان کر رہا ہے. سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی در حقیقت پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ ہستیاں کہ جو علم پروردگار سے وابستہ ہوں، وہ ہستیاں کہ جو غیب ما کان اور ما یکون کا علم رکھنے والی ہوں، وہ ہستیاں کہ جو تخلیق سے قبل کا علم رکھنے والی ہو، وہ ہستیاں کہ جو تخلیق کے بعد کا علم رکھنے والی ہو، وہ ہستیاں کہ جو دنیا کا علم رکھنے والی ہو، وہ ہستیاں کہ جو آخرت کا علم رکھنے والی ہو، وہ ہستیاں کہ جو زمین کا علم رکھنے والی ہو، جو آسمان کا علم رکھنے والی ہو، کیا ان کے برابر ہو سکتی ہے جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں؟ ہم جس در سے وابستہ ہیں، ہم جس گھر سے وابستہ ہیں، ہم جس بارگاہ سے وابستہ ہیں، ہم جن ہستیوں سے وابستہ ہیں، یقین جان لیجئے دنیا میں اور دنیا کے ما فیہا میں، دنیا اور اس کے اندر کوئی بھی ایسی ہستیاں نہیں ہیں کہ جن ہستیوں کے در پر ہم موجود ہیں. اس کے سوا کوئی اتنی بافضیلت اور باکمال ہستیاں نہیں کائنات میں. وہ ہستیاں کہ جن کے در پر شجاعت بھی ملتی ہے، جن کے دروازے پر عدالت بھی ملتی ہے، جن کے در پر سخاوت بھی ملتی ہے، جن کے در پر عزت بھی ملتی ہے، کرامت بھی ملتی ہے، جن کے در پر عبادت بھی ملتی ہے. ہر چیز کی معراج اگر دیکھنی ہے، عبادت کی معراج، سخاوت کی معراج، کرامت کی معراج، عزت کی معراج، جس بھی چیز کی معراج دیکھنی ہے تو آل محمد کے دروازے پر اس فضیلت کی معراج نظر آتی ہے. فضیلتوں کی معراج آل محمد کے دروازے پر نظر آتی ہے. لیکن
وہ فضیلت کہ جسے قرآن متعدد آیات میں، مختلف آیات میں فضیلت شمار کر رہا ہے، وہ فضیلت کہ جسے پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب میں فضیلت شمار کر رہا ہے. بس ایک فضیلت آپ کی خدمت میں صرف پہنچا دوں اور آپ کی زحمت تمام، وہ ہے فضیلت علم. اور دیکھیں یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، جتنی فضیلت بڑھتی جائے گی اتنا مقام بڑھتا جائے گا، جتنی فضیلت بڑھتی جائے گی اتنا رتبہ بڑھتا جائے گا، جتنی فضیلت بڑھتی جائے گی اتنا مرتبہ اور مقام اور رتبہ بلند ہوتا جائے گا. جس میں جتنی فضیلت ہو اسے اتنا مقام دینا چاہیے. یہ عقل کا قاعدہ ہے، یہ عقل کا قانون ہے. جس کے اندر جتنی فضیلت اور جتنا کمال موجود ہے اسے اتنا بڑا مقام دینا چاہیے. یہ عقل کا قانون ہے. اب آئے اور آ کر دیکھیں کائنات میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے اسے فضیلت علم کہا جاتا ہے. اگر آل محمد کی بارگاہ میں علم موجود ہے، یعنی فضیلت اگر آل محمد کی بارگاہ میں موجود ہے تو مقام بھی پھر آل محمد کا ہونا چاہیے. فضیلت علم وہ فضیلت ہے، توجہ کیجیے نا، علم کی فضیلت وہ فضیلت ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیغمبر کا بھی تذکرہ ہو جائے، جب نبی پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے غار حرا میں. کیا وحی ہے آپ سب جانتے ہیں، اقرا. فضیلت علم دیکھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی قرآن کا پہلا پیغام ہے، اللہ کا پہلا پیغام ہے، وحی کا پہلا پیغام ہے. پیغام کیا ہے؟ پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم ما لم یعلم. وہ اللہ کہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، وہ اللہ جس نے تمہیں وہ سکھایا کہ جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں اس چیز کی تعلیم دی کہ جسے تم نہیں جانتے تھے اور نہیں پہچانتے تھے. یعنی قرآن کا آغاز ہے علم. اللہ دوسرے مقام پر فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہے. علم کی فضیلت دیکھیں، یعنی جو اللہ سے ڈر رہا ہے، جو اللہ کی خشیت اختیار کر رہا ہے، جو اللہ کی بندگی اختیار کر رہا ہے، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی نظر میں وہ علماء ہے، وہ عالم ہے، جس کے پاس علم موجود ہے. امامہ نہیں، قبا نہیں، جس کے پاس علم موجود ہے. دو طرفہ ہو گیا. جس کے پاس علم موجود ہے، چیک کرنا چاہتے ہو دیکھو کہ اس کے پاس خشیت پروردگار ہے یا نہیں ہے، خوف پروردگار ہے یا نہیں ہے، بندگی پروردگار ہے یا نہیں ہے. جس کے پاس بندگی پروردگار ہو سمجھ جاؤ کہ وہی سب سے بڑا عالم ہے. اور اگر کسی کے علم کو دیکھنا چاہو تو اس کے سجدوں کو دیکھو، اس کی عبادت کو دیکھو. پروردگار نے معیار دے دیا کہ سب سے بڑا مقام علم والوں کا مقام ہے. سب سے بڑا مقام اللہ کی نظر میں ان کا مقام ہے کہ جس کے پاس علم کی دولت موجود ہو. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے، کیا دیکھنے والے، کیا سمجھنے والے ان کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو دیکھ نہیں رہے؟ کیا دیکھنے والے نابینا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سمجھنے والے نہ سمجھنے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے ان کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس علم کی دولت موجود نہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. عقلی قانون ہے. اب آئے اور آ کر دیکھیں کہ اس دروازے پر اگر علم، ابھی احادیث کی طرف تو میں نہیں جا رہا کہ احادیث میں کتنی علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے، ورنہ پوری مجلس اس میں چلی جائے گی. میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، صرف قرآن سے کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ علم کی فضیلت، علم کا مقام آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. اب نتیجہ دینا چاہتا ہوں.
آئیں اور آل محمد کے دروازے پر آ کر دیکھیں کہ کتنا علم ملتا ہے، کیسا علم ملتا ہے، علم کا کیا معیار ہے اس دروازے پر۔ پھر جب فضیلت ثابت ہو جائے گی، پھر مقام خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ جب فضیلت ثابت ہو جائے گی تو مرتبہ خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ امیر المومنین امام المتقین یعصب الدین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے مولا موجود ہیں اور روم سے ایک سائل آتا ہے، امیر المومنین سے آ کر کچھ سوالات کرتا ہے۔ مولا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ بتا دیجئے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ کی تھکن بھی دور ہو جائے گی واقعہ سن کے۔ مولا مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مولا یہ بتا دیجئے زمین سے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مولا یہ بتا دیجئے کہ اگر کوئی، معذرت چاہتا ہوں، اس طرح کی کیفیت میں ہو کہ نہ وہ مرد ہو نہ وہ عورت ہو، تو اسے پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ اس پر کس کے احکام لاگو ہوں گے؟ آیا وہ مردوں سے حجاب کرے یا وہ عورتوں سے حجاب کرے؟ اس کی نماز جنازہ کس طرح ہوگی؟ اس پر کون سے احکام لاگو ہوں گے، مردوں والے یا عورتوں والے؟ 3 سوالات۔ چوتھا سوال، مولا یہ بتائیں کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک دوسرے پر بھاری ہیں؟ امام علی نے کہا دیکھ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا روم سے آیا۔ امیر المومنین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تو روم سے نہیں آیا، تو شام سے آیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ تو آیا نہیں ہے بلکہ تجھے بھیجا گیا ہے تاکہ ہمارا امتحان دے۔ لیکن امیر المومنین اب اپنے تیور دکھائے، اب اپنا جلال دکھایا، اب اپنا مقام دکھایا، اب اپنی منزلت دکھائی میرے مولا علی نے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ان سوال ظاہری طور پر مشکل سوالات ہیں نا، زمین سے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ کون سی انچ ٹیپ ہے جو ناپے گی زمین سے آسمان کا فاصلہ؟ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ناپنے کے لیے کون سی انچ ٹیپ لاؤں جو مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ناپے؟ کیا معیار ہے؟ مشکل سوالات ہیں۔ امیر المومنین نے کہا یہ سوالات ہمارے معیار کے نہیں ہیں، لیکن اگر جوابات چاہتا ہے نا تو وہ بچہ جو کونے پہ بیٹھا ہوا ہے، جا اس بچے سے جا کے سوال کر لے۔ میرے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے ایک کونے میں موجود ہے۔ 28 صفر مولا کی شہادت کا دن گزرا، مولا کا ذکر بھی ہو گیا، آل محمد کی فضیلت بھی سمجھ لیں، اور وہ فضیلت کہ جسے قرآن فضیلت کہہ رہا ہے، علم کی فضیلت۔ جاؤ اس بچے سے جا کر پوچھو۔ اب یہاں پر تہذیب آل محمد کو دیکھیں، اس بچے کے پاس علم بھی ہے، اس بچے کے پاس جوابات بھی ہیں، اس بچے کے پاس معلومات بھی ہے، لیکن کبھی بچہ زبان نہیں ہلا رہا جب تک بڑا موجود ہے۔ یہ ہے تہذیب آل محمد۔ میرے پاس علم ہے لیکن کیونکہ میرے والد موجود ہیں میں جانتا ہوں، لیکن کیونکہ مجھ سے بڑا عالم موجود ہے اس لیے مجھے اجازت نہیں ہے میں زبان کھول سکوں۔ ہماری زندگی میں کیا ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے، اگر نہیں بھی جانتے نا تب بھی بولنا ضروری ہے، لیکن آل محمد نے یہ سکھایا کہ اگر جانتے بھی ہو تب بھی خاموش رہو، کسی کے ادب کی خاطر، کسی کے احترام کی خاطر، کوئی تہذیب کی خاطر، کوئی ثقافت کی خاطر، کسی کے احترام اور کسی کے ادب کی خاطر۔ توجہ کریں، رسول خدا کا مہینہ چل رہا ہے، جب تک رسول زندہ تھے علی نے کبھی نہیں کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ وہی علی جو بعد میں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں۔ لاؤ میں توریت والوں کو توریت سے فیصلے کر کے دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے فیصلے کر کے دوں گا، زبور والوں کو زبور کے فیصلے سناؤں گا، قرآن والوں کو قرآن کے فیصلے سناؤں گا۔ ہر مکتب اور ہر مسلک پکارے گا، علی کا جو فیصلہ ہے وہی حق کا فیصلہ ہے۔ وہ علی جو سلونی سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جب تک رسول خدا زندہ ہے علی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی دعویٰ نہیں کیا میرے مولا نے۔ آپ دیکھیں جب رسول خدا مولا کا تعارف کراتے ہیں تو کس طرح تعارف کراتے ہیں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا
دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ جب رسول خدا تعارف کراتے ہیں تو کس طرح تعارف کراتے ہیں؟ لحم کا لحمی، دم کا دمی، سلم کا سلمی، حرب کا حربی، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تجھ سے صلح مجھ سے صلح ہے، تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ جب رسول خدا تعارف کراتے ہیں تو کس طرح تعارف کراتے ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ جب رسول خدا تعارف کراتے ہیں تو کس طرح تعارف کراتے ہیں؟ رسول خدا کہتے ہیں انت ولی و وسیعی و خلیفتی و امامی و امیری بعد مؤمنین۔ اے علی تو امیر ہے، تو امام ہے، تو ولی ہے، تو وسیع ہے، تو خلیفہ ہے، تو میرا جانشین ہے، تو میرا نائب ہے، تو میرے بعد مومنوں کا امام ہے۔ جب اللہ کے رسول تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں علی میرا نفس ہے۔ جب رسول خدا تعارف کراتے ہیں تو ہاتھوں پر اٹھا کر کہتے ہیں بل کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جو جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کو مولا مانے۔ بات مکمل نہیں ہوئی، یہ تو رسول نے کس کا تعارف کرایا؟ کس کا تعارف کرایا؟ علی کا تعارف کرایا۔ لیکن جب علی نے اپنا تعارف کرایا تو علی نے نہیں کہا میں رسول کا بھائی ہوں، علی نے نہیں کہا میں رسول کا جانشین ہوں، علی نے نہیں کہا میں رسول کا خلیفہ ہوں، علی نے نہیں کہا میں رسول کا نفس ہوں، علی نے نہیں کہا میں رسول کا گوشت ہوں، میں رسول کا خون ہوں، میں رسول کا جگر ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے کہا انما انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا غلام نہیں ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ انما انا عبد من عبید محمد، محمد کے غلام ہیں، ان غلاموں میں سے ایک غلام کو علی کہا جاتا ہے۔ محمد کے شاگرد ہیں، ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو علی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے علی کا ادب رسول کی خدمت میں۔ جب مولا علی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ سوالات ہیں تو مولا نے کہا جاؤ اس بچے سے پوچھ لو۔ جب امام حسن کے پاس وہ شخص گئے تو انہوں نے جا کر پہلا سوال کیا یہ بتائیں کہ زمین سے آسمان تک میں کتنا فاصلہ ہے، یہ بتائیں کہ مشرق سے مغرب تک میں کتنا فاصلہ ہے، مشرق اور مغرب کا فاصلہ کیا ہے، یہ بتائیں کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے۔ ایک سوال میں چھوڑ رہا ہوں، ایک اور بات بتائیں 10 وہ چیزیں کہ جو ایک سے بڑھ کر ایک مضبوط ہے، ایک سے بڑھ کر ایک قوی ہے، ان چیزوں کے نام بتائیں۔ امام حسن نے کہا سن، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ سن، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ایک مظلوم کی فریاد کا فاصلہ ہے۔ یہاں مظلوم کی فریاد بلند ہوتی ہے، وہاں عرش الہی کو چیرتے ہوئے پروردگار کا عرش ہلا دیتی ہے اور پروردگار عالم تک وہ مظلوم کی فریاد پہنچ جاتی ہے۔ وہ آیا تھا مادی سوالات کرنے کے لیے، امام نے اس کا ذہن کنورٹ کر دیا، امام نے اس کا ذہن تبدیل کر دیا معنوی جوابات کے ذریعے سے۔ کیا پوچھنے آیا تھا؟ یہ بتائیے کہ مشرق سے مغرب تک کا کتنا فاصلہ ہے۔ امام نے کہا ایک دن کا فاصلہ۔ وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ مشرق سے مغرب تک ایک دن کا فاصلہ۔ امام نے کہا جی ہاں ایک دن کا فاصلہ۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، ایک دن لگتا ہے اسے، وہ مشرق سے مغرب تک کا سفر کرتا ہے۔ پوچھا یہ بتائے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے۔ امام نے کہا 4 انگلیوں کا فاصلہ۔ جو تو کان سے سن رہا ہے وہ باطل ہے، جو آنکھ سے دیکھ رہا ہے وہ حق ہے۔ دیکھیں مشکل جوابات تھے، لیکن کس طریقے مشکل سوالات تھے، لیکن کتنی آسانی سے اس کے جوابات دے رہے ہیں۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں کہ جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، جو ایک سے قوی تر ایک ہے، جو ایک سے مضبوط ایک ہے۔ امام حسن نے فرمایا سنو پتھر مضبوط ہے، لیکن پتھر سے زیادہ مضبوط وہ لوہا ہے کہ جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ سنو لوہے سے زیادہ مضبوط وہ آگ ہے کہ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے مضبوط وہ پانی ہے کہ جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے مضبوط وہ بادل ہے کہ جو پانی کو اپنے سینے میں اٹھا کر پھرتا ہے۔
بادل سے مضبوط وہ ہوا ہے کہ جو بادلوں کو حکم دیتی ہے اور بادل چلتے ہیں۔ ہوا سے مضبوط وہ فرشتہ ہے کہ جو ہوا کو حکم دیتا ہے اور ہوائیں چلتی ہے، اور ہوا کے فرشتے سے مضبوط ملک الموت ہے۔ ہوا کے فرشتے سے مضبوط ملک الموت ہے جو اس فرشتے کی روح قبض کر لے گا، اور ملک الموت سے بڑھ کر حکم پروردگار ہے کہ جس سے زیادہ مضبوط کائنات میں کوئی بھی چیز ہے ہی نہیں، کوئی بھی چیز اس سے زیادہ مضبوط ہے ہی نہیں۔ امام نے، اب توجہ کرے، نتیجہ لینا ہے نا، صرف واقعہ سننے کے لیے نہیں ہوتا، نتیجہ لے۔ امام نے ان جوابات کے ذریعے سے در حقیقت اسے پیغام دیا کہ جہاں سے تم آئے ہو نا وہاں پر جا کر بتا دینا کہ تمہاری حکومت پتھر پر تو ہو سکتی ہے، لوہے پر تو ہو سکتی ہے، چلو مان لیا، آگ پر تو ہو سکتی ہے، پانی پر تو ہو سکتی ہے، لیکن ہواؤں پر تمہاری حکومت نہیں ہے، بادلوں پر تمہاری حکومت نہیں ہے، ملک الموت پر تمہاری حکومت نہیں ہے۔ ہمارا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر ملک الموت بھی اجازت لے کر آتا ہے۔ امام نے پیغام دیا، حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، اب تک ہمارے بارے میں تو نے جو سنا تھا، بولا نہیں امام نے لیکن پیغام دے دیا، اب تک ہمارے بارے میں تو نے جو سنا تھا وہ باطل تھا، آج جو دیکھ رہا ہے وہ حق ہے، آج جو دیکھ رہا ہے وہ حق ہے، آج تک جو تو نے سنا تھا وہ باطل تھا۔ امام نے پیغام دیا، جا کر اپنے حکمران کو پیغام دے دینا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ایک مظلوم کی فریاد کا فاصلہ ہے، جتنا ظلم کرنا ہے کر لو۔ جس دن زمین سے ایک مظلوم کی فریاد بلند ہوئی، عرش خدا ہل جائے گا، پھر نہ تمہارا تاج رہے گا، نہ تمہارا تخت رہے گا، نہ تمہاری حکومت رہے گی۔ مظلوم کی فریاد جتنا فاصلہ ہے، صرف بس، اس کے سوا کچھ نہیں۔ فضیلت کا معیار ہے علم، اور علم کی معراج نظر آتی ہے در محمد اور آل محمد علیہ السلام پر۔ رسول خدا کا آخری وقت ہے اور رسول خدا بستر پر آرام کر رہے ہیں، فریاد بلند کرتے ہیں، ادعو لی خلیلی، میرے دوست کو میرے لیے بلاؤ، میرے دوست کو میرے لیے بلاؤ، میرے دوست کو میرے لیے بلاؤ۔ روایت کے جملے ہیں، کوئی جاتا ہے اور کسی کو بلا کر لے آتا ہے، فَأَعْرَضَ عَنْهُمَا، رسول خدا ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب رسول خدا دوبارہ فریاد بلند کرتے ہیں، ادعو لی خلیلی، میرے دوست کو میرے لیے بلاؤ، میرے بھائی کو میرے لیے بلاؤ، میرے ہمدرد کو میرے لیے بلاؤ، میرے چاہنے والے کو میرے لیے بلاؤ۔ دوڑ کر جاتا ہے اور مولا علی مرتضیٰ کو بلا کر لے کر آتا ہے۔ اللہ کے رسول مولا علی کو سینے سے لگاتے ہیں اور سینے سے لگا کر کچھ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ رسول خدا کا آخری وقت ہے، سینے سے لگا کر کچھ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ نہیں معلوم یہ کیا باتیں ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا تھا نہیں معلوم یہ کون سے راز ہیں کہ جو منتقل ہو رہے تھے۔ جیسے ہی مولا باہر نکلے تو میں نے سوچا کہ پوچھ لوں، جیسے ہی مولا باہر نکلے تو میں نے سوچا کہ پوچھ لوں۔ جیسے ہی میں قریب گیا اور میں نے امیر المومنین سے پوچھا کہ ایک تو رسول خدا نے آخری وقت میں آپ کو بلایا اور پھر آپ سے کچھ باتیں کی، یہ کون سی باتیں تھی جو ہو رہی تھی؟ اب امیر المومنین نے شاید کہا ہوگا کہ تجھے کیا بتاؤں، یہ تجھے کیا سمجھاؤں، تجھے کیسے بتاؤں، یہ تو اسرار نبوت تھے جو اسرار امامت میں تبدیل ہو رہے تھے، یہ تو علم پروردگار تھا جو مصطفیٰ سے مرتضیٰ کے سینے میں آ رہا تھا۔ لیکن سن، میں نے رسول خدا سے علم کے 1000 باب لیے، شاگرد کسے کہا جاتا ہے؟ میں نے رسول خدا سے معرفت کے 1000 باب لیے اور ان 1000 ابواب میں سے 1000 باب خود کشف کر لیے، خود منکشف کر لیے۔ اسے کہا جاتا ہے علم کا قدردان،
اسے کہا جاتا ہے عالم۔ کون سا عالم؟ کہ جس کا علم سیکھا ہوا نہ ہو، جس کا علم قصبی علم نہ ہو، جس کا علم اکتسابی علم نہ ہو، جس کے پاس علم لدنی موجود ہو، جس کے پاس پروردگار کا علم موجود ہو۔ فریاد کر رہا ہے پروردگار، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جاننے والے، علم رکھنے والے کبھی جاہل کے برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جملے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ محمد اور آل محمد اور محمد اور آل محمد کے علاوہ کوئی فرد، کوئی بھی شخص ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت خدا پیغام دے رہا ہے، آل محمد کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو علم ہے وہ پروردگار کا دیا ہوا علم ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اسی کے پاس فضیلت ہوا کرتی ہے۔ آپ نے سن لیا کہ رسول خدا کا آخری وقت تھا، اور رسول خدا نے امیر المومنین کو بلایا اور امیر المومنین سے کچھ راز کی باتیں کی۔ لیکن جب رسول خدا کا بالکل آخری وقت تھا نا، اس وقت رسول خدا اپنی بیٹی، اپنی جگر گوشہ، اپنی وہ بیٹی کے جسے دیکھ کر رسول کا دل خوش ہو جاتا تھا، وہ بیٹی کے رسول فرماتے ہیں جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنی ہوتی تھی میں فاطمہ زہرا کی خوشبو سونگا کرتا تھا۔ رسول خدا اس بیٹی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، اس بیٹی کی آغوش میں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں۔ سائل آتا ہے اور آ کر دستک دیتا ہے۔ جیسے ہی سائل نے دستک دی دروازے پر، حضرت زہرا نے کہا کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ آنے والے نے دوبارہ دستک دی، جناب زہرا نے پوچھا کون؟ کہا رسول اللہ سے کام ہے۔ حضرت زہرا نے پھر کہا میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ آنے والے نے تیسری بار دستک دی، وہی آواز، وہی لہجہ، وہی انداز۔ جناب زہرا نے کہا میرے بابا آرام کر رہے ہیں، میرے بابا سو رہے ہیں، جانے والا جاتا نہیں ہے۔ جناب زہرا ایک دفعہ پریشان ہو گئی، نہیں معلوم اس آواز میں کیسا درد تھا۔ جناب زہرا کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ رخسار پیغمبر پر گر گیا۔ اللہ کے رسول کے چہرے نے فاطمہ کے آنسوؤں کی گرمی کو محسوس کیا۔ اللہ کے رسول بیماری سے بیدار ہوئے۔ اے فاطمہ میری زندگی میں رو رہی ہو؟ فاطمہ میری حیات میں تم رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ فاطمہ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ نہیں دیکھا گیا، ابھی تو فاطمہ فریاد بلند کرے گی، صبت علیہ مصائب۔ ایک دفعہ جناب زہرا نے کہا بابا نہیں معلوم کون آیا ہے، میں بار بار کہتی ہوں میرے بابا آرام کر رہے ہیں، میرے بابا سو رہے ہیں، جانے والا جاتا نہیں ہے، نہیں معلوم یہ کون ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹی فاطمہ پہلا اور آخری دروازہ ہے کہ جہاں پر یہ آنے والا اجازت لے رہا ہے، ورنہ یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ صرف تمہارے دروازے کا احترام ہے۔ آنے والا موت کا فرشتہ ہے، تمہارے دروازے کا احترام اتنا ہے کہ یہ تم سے اجازت لیے بغیر گھر میں آ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد یہی دروازہ ہوگا، یہی فاطمہ زہرا ہوگی، آگ ہوگی، لکڑیاں ہوگی، اور فاطمہ زہرا آواز بلند کرے گی یا عزت و خزینی۔ بس عزادارو ایام عزا ختم ہو رہے ہیں نا، ایام عزا ختم ہو رہے ہیں، آخری دن بچے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے مولا سے فریاد کرے بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق کے خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، اور غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع یا حسین یا حسین الوداع۔ ہاں عزادارو آپ نے ایک بیٹی کو دیکھا کہ جس کی گود میں اس کا باپ سو رہا ہے، ایک بیٹی ہے اس کی گود میں اس کا باپ سو رہا ہے، یہ مدینہ ہے اور وہ کربلا کہ جہاں پر ایک 4 سال کی بچی اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی اور بابا کے سینے
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ